The Haqqani network, for one, acts as a veritable arm of Pakistan's internal services intelligence agency. السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید۔ کل ناظرین APC منعقد کی گئی۔ پرائم منسٹر صاحب نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور باہر ان کو بلایا اور ڈسکشن اس بات پر ہوئی کہ جو امریکہ نے پاکستان کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ یہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بڑی اسپیسیفکلی بات کی کہ حقانی نیٹ ورک جو افغان گروپ ہے اس کو وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے گوریلا گروپ، کوئی ٹیررسٹ گروپ، کوئی ریزسٹنس گروپ، کہ اس گروپ کہ پاکستان کے اندر بیسز ہیں اور یہاں سے وہ اٹیک کرتا ہے، اور جو حالیہ اٹیکس ہوئے کابل میں اور مختلف پروونسز میں افغانستان کے، ان اٹیکس کو حقانی گروپ نے کیا ہے اور پاکستان کی ISI نے سپورٹ کیا۔ یہ تھا لب لباب اس ایشو کا جس کی بنیاد پر APC کل منعقد ہوئی۔ APC کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایک کافی لمبی سی آئی ہے ریزولوشن، لیکن جو اہم بات ہے ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے جو امریکہ کے اس وقت جو ایلیگیشن ہے، جو کلیم ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ وہیں کی وہی ہے۔ پاکستان کی جو کل APC جو منعقد ہوئی اس کی جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک یونیفائیڈ نیشنل سٹینڈ ضرور آیا سامنے، اور یہ کہ جی ہم اس موقع پر فوج کو، حکومت کو اور سب کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو کٹنگ اکراس آل دا ڈیٹیلز، دا ریئل ایشو اسٹل ریمینز۔ حقانی نیٹ ورک، کیا اس میں کوئی ان کی جو ڈیمانڈ ہے امریکنوں کی، اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم نے کل یہ بھی سنا کہ مختلف جو سیاسی جماعت کے لیڈرز تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں شاید کچھ حقیقت ہو۔ جو DG ISI ہیں لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا صاحب، انہوں نے کہا حقانی نیٹ ورک نمبر 1 اٹ از ناٹ ان پاکستان، نمبر 2 یہاں سے کوئی بھی اٹیکس نہیں کرا، نمبر 3 کہ پاکستان نے کسی قسم کی مدد نہیں کی، نمبر 4 کہ اس کے افغانستان کے 5 سے 7 صوبوں پر کنٹرول ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو ISI تھی اس کی پوزیشن تھی، اور وہ حکومت نے بھی یہی پوزیشن لی ہے۔ اب آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے، کیونکہ وہ ہے ایشو جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اس وقت سب سے بڑا کشیدگی کا سبب ہے۔ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب، ان کا PMLN سے تعلق ہے، یہ اسپوکس پرسن انفارمیشن سیکرٹری ہیں PMLN کے، اور ان کے لیڈر نے خاص طور پہ نواز شریف صاحب نے کل کہا تھا APC میں، رپورٹ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پوری دنیا پاکستان پر بلیم کر رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی یہاں پریزنس نہیں ہے؟ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے دوست سلیم صافی صاحب، جیو میں پروگرام کرتے ہیں یہ جرگا، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور اخونزادہ چٹان صاحب، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا، اور ان کا فاٹا سے بھی تعلق ہے، ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے۔ بہت شکریہ، آپ چٹان صاحب پہلی مرتبہ آئے پروگرام میں آئے، آپ کو خاص طور پہ خوش آمدید۔ اچھا جی، تو اب بتائیے مشاہد اللہ صاحب، یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے، DG ISI صاحب نے بتا دیا کہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں پریزنس، اور آپ کے لیڈر کل فرما رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، the basis of what he was saying۔ جو بریفنگ دی گئی ہے اندر عسکری قیادت کی طرف سے، اس پہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بھی بریفنگ کوئی بھی دے گا اس پہ سوالات تو اٹھیں گے۔ آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بریفنگ وہ نہ دیتے، وزیر دفاع دیتے، لیکن وزیر دفاع جو ہے وہ انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے، شاید اس لیے کہ 27 میٹنگیں مائیکل ملن سے ہوئی ہیں آرمی چیف کی، ان میں ایک میں بھی وہ نہیں تھے، اور وہ سوالات بالکل ٹھیک ہیں۔ دیکھیں اس سوال میں آپ ساری دنیا کو بھی چھوڑ دیں، لیکن چائنا جو ہے اگر وہ بھی آ کے ان کا نائب وزیر اعظم جو ان کی انٹیلیجنس کمیٹی کا چیف بھی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سنکیانگ میں آپ ذرا اپنے لوگوں کو قابو کریں، اور اس کے جواب میں وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ ہم ان سے آئرن ہینڈ سے نمٹیں گے۔ یہ آپ مصدقہ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ہیڈ لائن چھپی ہے کل پرسوں کے تمام مین ہیڈ لائن چھپی، لیکن اس کا حقانی نیٹ ورک سے تعلق نہیں، تعلق نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ جناب ساری دنیا اگر کوئی بات کر رہی ہے تو ہمیں اس کا جائزہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی یہ پوزیشن ہے ناظرین، ایک سیکنڈ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور دوسری بات جہاں سے حقانی نیٹ ورک کی آپ کہہ رہی ہیں، اس میں ایک اور بھی بات کہی جو آج اخبارات میں چھپی ہے، DG ISI نے 2 باتیں ہیں اہم اس حوالے سے۔ ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نارتھ وزیرستان میں آپریشن نہیں کریں گے، ٹھیک،
دوسری بات جو اس کے یہ 13 نکاتی جو قرارداد ہے اس میں بہت سارے اہم باتیں ہیں، لیکن ایک نقطہ اس کا یہ بھی ہے کہ وہاں پہ بات چیت کی جائے گی. اب اس بات چیت کا کرکس میں یہ سمجھا ہوں کہ اب وہاں پہ لڑائی نہیں ہم لڑیں گے، ہم بات چیت سے معاملات طے کریں. اور آپ کو اس پہ اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے اینالسٹ ہیں، پشاور میں بیسڈ ہیں، آریانہ انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں یہ کام کرتے ہیں، خادم حسین صاحب. ویلکم ٹو دا پروگرام. خادم صاحب آپ سے بھی بات کریں گے. جین صاحب آپ نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی ان چیزوں پہ گہری نظر ہے. حقانی نیٹ ورک پہ پاکستان نے جو کل پوزیشن لیا، از اٹ اے ویلڈ پوزیشن؟ دیکھیے میرے خیال میں صرف یہ کہہ دینا کہ ہماری جو ہے ان سے تعلق سیاسی لیول پر ہے اور فوجی لیول پر نہیں، یہ تو ہم نے مان لیا کہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا. جی کہہ دیا ہم نے کہہ دیا. لیکن دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے آپ یہ ڈفرینشیٹ کریں کہ جب آپ ان سے تعلق رکھتے ہیں تو دوسروں کے لیے یہ پتہ کرنا کہ کیا واقعی میں آپ سیاست اور بات چیت کے ذریعے ہی حل کرنا چاہتے تھے، یہ آپ کا مقصد تھا یا کوئی اور مقصد؟ اچھا دیکھیے آج انہوں نے یہ بھی، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ رائٹرز نے جو ان کو کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہے ہم ایک بلیٹ، ہم ایک بندوق، ہم کوئی قسم کی سپورٹ نہیں دیتے. تو امریکہ کا تو کلیم یہ ہے کہ نہ کہ سپورٹ دی جاتی ہے لیکن یہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں. اور ہلری کلنٹن صاحبہ نے بھی کل پھر سے ریپیٹ کر دیا یہ بائی دا وے کہ جو اندر سے آپریشنز ہو رہے ہیں پاکستان کے، اس کو روکنا پڑے گا. جی بات دراصل یہ ہے کہ حقانی گروپ جو ہے وہ وہاں اس قدر ایک وقت میں حاوی تھے اس علاقے پر کہ وہ وہاں سے اپنی اقتصادی معاملات کو بھی پورا حل کر رہے تھے. کہاں؟ پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے اندر. اور اپنے جو ان کے پروونسز ہیں جس میں پاکتیکا وغیرہ، تو انہوں نے ایک قسم کا ایسی اپنی اکانومی بنائی ہوئی تھی کہ ان کو واقعی میں پاکستان یا کسی اور ملک کی ضرورت ہی نہیں. چونکہ وہ امریکہ سے بھی، آپ نے پڑھا ہوگا یہ تمام چیزیں، کہ وہ امریکن جب یہاں سے کانوائز وغیرہ جاتے تھے تو ان کے اوپر بھی وہ ٹیکس کر کے، اور امریکن ان کو ٹیکس دیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیرلل ایڈمنسٹریشن جو ہے پاکستان میں بھی چلا رہے تھے. تو اب چاہے آپ آنکھ بند کر لیں، چونکہ آپ کی ترجیحات مختلف ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. ادھر ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یو آر سیئنگ کہ پاکستان نے آنکھ بند کر لی. حقیقت وہ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں نا، بار بار کہہ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں، کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ترجیحات میں اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ سود مند ہوگا کہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں. ایشو تو یہ ہے آج چٹان صاحب کے موجود ہیں حقانی نیٹ ورک. تو اگر آپ کی جب حکمرانی نہیں ہے تو آپ کو کیسے علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا مطلب؟ یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں ڈارک ہول ہے کہ نظر ہی نہیں آ رہا ہمیں چٹان صاحب کیا ہو رہا ہے. لیکن وہاں پہ پورے بارڈر ایریا پہ، یعنی باجوڑ میں بھی، مومندی جنسی میں بھی، اور اس طرف بھی اس طرف بھی، جو قبیلے آباد ہے وہ ایک ہی قبیلے ہے. کچھ ہمارے لوگ جاتے ہیں، یہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ جاتے اور رہتے ہیں. ان کے بچے ہو سکتے ہیں، ان کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا گروپ نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کوئی سینٹر ہے اور وہاں پہ ٹریننگ اور افغانستان جاتے ہیں اور وہاں پہ لڑتے اور واپس آتے ہیں. اس طرح کے حالات نہیں ہیں. یہ بتائیے گا سلیم، آپ نے بات سنی چٹان صاحب نے جو کہا، انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، اس طرح کا گروپ بھی موجود نہیں. اور جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر گروپ ایسا ہے بھی، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہے یا نہیں، وغیرہ اگر ہے بھی تو ہم اس کے اگینسٹ نہیں جائیں گے، ہمارے مفاد میں نہیں ہے. از دا گروپ دیر اور ناٹ؟ یہ امریکن شور کاہے کو مچا رہے ہیں؟ میں تو حقانی گروپ نامی کسی چیز کو نہیں جانتا. چلے یہ تو سب سچ ہے. اور میں تو جانتا ہوں کہ ایک افغان طالبان ہیں، ملا عمر ان کے لیڈر ہیں. ٹھیک. اور جلال الدین حقانی پہلے حزب اسلامی خالص میں تھے. طالبان کی ظہور کے ساتھ انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا ہے. پھر ان کی حکومت میں وزیر تھے. پھر جب مزاحمت انہوں نے شروع کی 9/11 کے بعد، انہوں نے بھی شروع کی. اور اس کے بعد ان کے زیر اثر صوبوں میں بھی تقرری اور تنزلی کا اختیار ملا عمر کے پاس ہے. وہ ان کو اپنا امیر مانتے ہیں اور ملا عمر ان کو اپنا کارکن مانتے ہیں. اچھا جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، میں واپس اسی پہ آتی ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سراج الدین حقانی اور یہ سب ہیں لیکن یہ طالبان کا حصہ ہے. یہ طالبان کا حصہ ہے. تو یہ جو طالبان کا حصہ ہے یہ موجود ہے، یہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے آپریشنز کرتا ہے جو کہ امریکہ کلیم کر رہا ہے. یہ میں سوال کرنا. امریکہ کی یہ بات بھی غلط ہے کہ 100% طالبان پاکستان میں ہیں، کیونکہ اس وقت میرے پاس افغان انٹیریئر منسٹری کی ایک رپورٹ موجود ہے جو انہوں نے اپنے تمام انٹیلیجنس کے تعاون سے تیار کیا ہے.
اور جس کو پچھلے ہفتے میں نے اپنے جیو کے پروگرام میں دکھایا بھی تھا، اس میں انہوں نے 3 کلرز وہ کیے ہوئے ہیں، ایک ریڈ اور ایک یلو اور ایک سبز۔ سبز کا مطلب یہی ہے کہ جہاں حکومتی ریٹ ہے، ریڈ کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پہ عملاً طالبان کی ریٹ ہے، اور یلو کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دونوں کے درمیان کشمکش ہے۔ تو جنوبی اور جنوب مشرقی افغانستان کو افغان انٹیریئر منسٹری نے خود سارا ریٹ دکھایا ہوا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ کندوز جو کہ بالکل ایکسٹریم نارتھ پہ واقع ہے تاجکستان کے بارڈر کے ساتھ، وہ بھی اس میں ریڈ ہے۔ لیکن سلیم دیکھیں ایشو جو اٹھا رہے ہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں، اس پہ ایشو جو ہے، ہاں اس ایشو پہ آ رہا ہوں۔ تو یہ اسی طرح جو ہے نورستان، وہاں پہ بلیک بھی ہے، وہ اسٹیبلشڈ ہے۔ دوسری بات جہاں تک ان کے الزام کا تعلق ہے، بڑا اسپیسیفک وہ تو کہہ رہے ہیں، دیکھیں بڑا اسپیسیفک کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ملا برادر ملا عمر کے بعد نمبر 2 آدمی سمجھے جاتے تھے، وہ پاکستان سے پکڑے گئے۔ استاد یاسر ان کے انتہائی اہم ترین کمانڈر تھے، وہ رسالپور سے پکڑے گئے۔ اسی طرح ملا منصور جو تھے وہ پھر کوئٹہ وہاں سے پکڑے گئے، اور ابھی تک افغانستان کے اندر طالبان کے کوئی پرومیننٹ لیڈر نہیں پکڑے گئے ہیں جتنے کہ پاکستان سے پکڑے گئے ہیں۔ Therefore it means کہ they are here، یعنی ان کے الزام میں بھی وزن ہے اور پاکستان کے ایکسکیوز میں بھی وزن ہے۔ اچھا پھر آ جائے القاعدہ پہ، دیکھیں ایک نہیں، اس پہ نہیں، میں اسی پر رہنا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں، جو آپ کی بات درست ہے کہ افغانستان کے اندر انسرجنسی ہے، ظاہر ہے حکومت کا کنٹرول اتنا نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، خود انٹیریئر منسٹری نے کہا ہے، لیکن امریکہ جو جس چیز پر اب دھاوا بولے، یعنی کہ جو اٹیکس آ رہے ہیں، وربل اٹیکس آ رہے ہیں، وہ تو اس پہ آ رہے ہیں نا بڑے اسپیسیفکلی کہ جی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ طالبان کا ایک گروپ ہے جس کو کہ حقانی فیملی لیڈ کرتی ہے، اور وہ پاکستان کے اندر ہے اور یہاں سے اٹیک کر رہی ہیں، اور بیسز یہاں ہیں، سینکچریز یہاں ہیں، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اصل مسئلہ حقانی نیٹ ورک ہے، یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ نہیں، بٹ آپ یو ٹیل می دس، مجھے یہ بتائیے، آپ تو یو نو دیز ایشوز ویری ویل، بڑی آپ ڈیپ آپ کی اسٹڈی ہے، ان کے کوئی یہاں ہیں اس طرح کی سینکچریز، یہاں کچھ بیسز ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تو ہسٹری بتا رہی ہے، اور افغان طالبان کے لیڈرز جو ہے یہاں سے پکڑے گئے ہیں، اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں افغان طالبان بھی کوئی ایک سنگل آرمی نہیں ہے، اس کے اندر بھی مختلف قسم کے عناصر ہیں۔ افغان طالبان کا ایک حصہ اس وقت کابل میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل ضعیف وکیل احمد متوکل، عبدالسلام راکٹی اور اسی طرح کے دیگر لوگ۔ پھر افغان طالبان کے جو وہاں کے جو اندر ہیں، مثلا ملا داد اللہ جو تھے، وہ ایک لحاظ سے نمبر 2 سمجھے جاتے تھے ملا عمر کے، لیکن نہیں، وہ انتہائی انٹی پاکستان تھے، اور پاکستانی طالبان کو ملا ضعیف بھی کوئی خاص پرو پاکستان نہیں۔ ایک منٹ اگر آپ مجھے، میرے خیر میں بات واضح، وہ جو ہے وہ پاکستانی طالبان کو انہوں نے آرگنائز کیا تھا۔ تیسرا گروپ اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کا زیادہ محتاج ہے، یا جو ان کی فیملیز پاکستان میں رہ رہی ہیں، یا ان کا پاکستان میں سافٹ کارنر ہے، تو جلال الدین حقانی اور ان کے بیٹے وہ وہاں پہ فال کرتے ہیں۔ اس جو پاکستان کے بارے میں سافٹ کارنر بھی ہیں، جن کی فیملیز بھی ادھر رہتی ہیں، اور جن کا اثر و رسوخ بھی یہاں پہ گرا ہے۔ اسی لیے امریکیوں کا اس وقت پرابلم کچھ اور ہے، وہ اگر موقع ملا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ ہم واپس آتے ہیں، وہ حقانی نیٹ ورک کے آڑ میں دباؤ ڈالنا واپس آپ کے پاس آتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ خادم حسین صاحب لائن پر ہیں، پشاور سے بڑی دیر سے، وہ ویری پیشنٹلی ہی از بین لسننگ ٹو ایوری تھنگ۔ خادم حسین صاحب، آپ نے سب گفتگو یہاں سنی، آپ نے امریکنوں کی ڈیمانڈ بھی سنی، پاکستان کی رسپانس بھی سنی، آپ کا ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ ہماری تحقیق کے مطابق تو میرا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا بالخصوص امریکہ اور نیٹو اور آئیساف سے متعلقہ ممالک دراصل اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں، اس میں خطے کے ممالک بھی شامل ہیں، کہ کیا ایسے گروہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کے مراکز موجود ہیں، وہ وہاں پہ ٹریننگ کیمپ چلاتے ہیں جو افغانستان کے اندر نیٹو اور آئیساف فورسز اور افغان گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے اس طرح ہے، مفروض ان کا یہ ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر ایک وائبل، یا آپ سمجھ سکیں کہ ایک
एक मुस्तहकम हुकूमत कायम नहीं हो सकती, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आप समझ लें कि दहशतगर्दी, जिसको दहशतगर्दी कहते हैं या इंसर्जेंसी कहा जाता है। आपने सलीम साफी साहब की गुफ्तगू सुनी, वो तो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है सो है, लेकिन अंदर अफगानिस्तान में जो इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है अक्रॉस द बोर्ड, साउथ में, साउथ वेस्ट में, तो उसकी वजह से वो जो मफरूजा यही है, मेरा ख्याल है कि मफरूजा यही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो ग्रोह जिनका असर है और जो वहाँ पे इंसर्जेंसी में हैं, तो तशवीश ये पाई जाती है कि क्या वो ग्रोह पाकिस्तान के अंदर मराकिज रखते हैं कि नहीं, क्या पाकिस्तान में उनके सेफ हेवन्स हैं कि नहीं हैं। अब अगर यहाँ सेफ हेवन्स हैं तो उनके लिए ये आसान हो जाता है, ये बड़ा मंतकी सी बात है, आम सी बात है, बड़ा आसान हो जाता है कि वो वहाँ पे अपनी जंग की पूरी सूरत हाल भी बरकरार रखें और यहाँ पे अपने वसाइल और अपने रसद के जरिए और अपना नेटवर्क। अच्छा नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। चेटान साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर उनका एक बेस होगी, जो भी आप उसको कह लें, यहां से ऑपरेट करेंगे तो उसके जरिए उनको तकवीयत मिलेगी अफगानिस्तान में, आप क्या कहेंगे? वो जी इधर बेस क्यों कायम करे, वहाँ पे तो काफी सूबों पे उनका हुकूमत है, सलीम साफी साहब को पता है, लेकिन सलीम साहब और वहाँ पे यहाँ भी मौजूद है, वहाँ पे जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, जो रोड बनाते हैं, जो तामीराती काम बनाते हैं, जो अमेरिकन कंपनी है, वो उसको टैक्स देते हैं और इनसे टैक्स लेते हैं, तो उनको तो यहाँ पे कायम करने का जरूरत ही नहीं। वो तो कह रहे हैं जरूरत, खादिम हुसैन साहब भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं तो मौजूद यहाँ, लेकिन उनकी वहाँ उस तरह रेट है जिस तरह हमारे कबायली इलाकों में भी उन्हीं लोगों का रेट है। जिस तरह वजीरिस्तान में, बाजवड़ में, मोमन में हमारी हुकूमत की रेट नहीं है, और अगर उसको उस कैटेगरी में डाले तो ये भी रेट होंगे। और उस तरह तो जिस तरह मैं अर्ज करूं सलीम साफी की बात पे थोड़ा सा इजाफा करते हुए कि जब हम कहते हैं कि असर रसूख है या किसी रियासत की रेट कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे तालिबान जो होस्ट और गर्देज और वर्दक की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत अफगान गवर्नमेंट ही चला रही है, लेकिन उसमें असर रसूख इतना है कि वो हुकूमती इदारे सही तौर पर फ़ाल किरदार नहीं अदा कर सकते। जैसे आपके अखुनजादा चिटान के अपने इलाके में इस तरह का माहौल पैदा हो गया था, या आप नॉर्थ फाटा से लेके सदर्न फाटा तक जाएं जहां पे रियासती इदारे सही तौर पे अपना काम सर अंजाम नहीं दे सकते। यही सूरत हाल जुनूब मशरिक़ अफगानिस्तान में। ये डिटेल्स की बात है, पॉलिसी पे आ जाएं वापस सेनेटर साहब। अगर ये सूरत हाल है, और अफगानिस्तान के ये कोई नई बात नहीं, ये बात तो हम सुनते आए पहले। ये नया चैलेंज इसलिए आया क्योंकि अमेरिका ने जीरो इन कर दिया एक जिसको आप कहेंगे कि एक अहम जो ग्रुप है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि हुकूमत अफगानिस्तान की और टैक्स हक्कानी ग्रुप लेता है, और किससे लेता है? अमेरिका से लेता है। तो अमेरिका क्यों देता है उनको टैक्स? हो रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे जो वो टैक्स दे रहे हैं। टैक्स ऐसे ही थोड़ी दे देता कोई किसी को। मेरे ख्याल में ये समझने वाली बात है। बात ये है कि उनके जो हायर ऑब्जेक्टिव्स उनके लिहाज से हैं, वो ये है कि वो समझते हैं कि अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, यानी रोज़गार के मौक़े मिले, इक़्तिसादी हालत अफ़गानिस्तान की बेहतर हो, तो वही लोग जिनके हालात बेहतर होंगे वो फिर ये तालिबान की मुखालिफत करेंगे। इसलिए वो इनको टैक्स भी देने तैयार हैं। जनरल साहब कते कलामी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनरल साहब मैं एक वजाहत करूंगा, लोगों तो उसको स्कूल भी बनाए, अस्पताल भी बनाए, वो कुछ नहीं, और हमें कहते हैं कि इनके बच्चों ने यहाँ पे जो पनाह दी है, आप जाके ये तो बड़ी सिंपल बात है। आपका ख्याल है कि वो कह रहे हैं कि बच्चे बैठे हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत कर जरा सी मैं बात पूरी हो जाए। वो जो आपने सवाल किया कि हमारी क्या पॉलिसी होगी, ये जो करारदाद कल पास हुई है ना, ये जाहिर है हमारी कंसेंट से हुई है, और उसमें करारदाद तो इज नाइदर हियर नॉर देयर। नहीं ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़े फायदे, मतलब ऐसे ये ठीक ठाक करारदाद है। ये आप इसको जरा गौर करें, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा फायदा है, बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है उससे। नहीं, अभी मैं उस पर पूछूंगी कौन सारे लोगों को। मुझे ये समझ आती है कि ये एपीसी बुलाना हुकूमत के लिए नागुज़ीर था, क्योंकि एक इतना शोर मचा। नंबर 2, एपीसी से एक मैसेज गया कि अमेरिका हर वक्त इस तरह से अकड़ के बात नहीं कर सकता,
طریقہ ہوتا ہے پالیسی کا اور پالیسی ڈیبیٹ کا، ڈسکشن کا، لیکن بیونڈ دیٹ میں یہ کہہ رہی ہوں سوال تو وہ وہیں کا وہیں ہے، حقانی نیٹ ورک کا تو فائدہ کس کو ہے بتائیں؟ دیکھیں میں پالیسی، میری تو آپ بات پوری سن رہے سوال کر کے، بات یہ ہے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے قرارداد میں، یہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ پچھلی قراردادوں پہ عمل درآمد ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خارجہ پالیسی ریویزٹ کریں گے، ریویو کریں گے۔ پھر ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے جو علیحدہ سے نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم اب بات چیت کریں گے، تو یہ ہے اب اوور آل پالیسی اور پورے ملک میں سلیم کو ذرا اجازت دیں پھر واپس آپ یہ اے پی سی کی یہ تو قرارداد کے قرارداد پہلا فائدہ ہوا ہے پاکستان کے اصل پالیسی میکرز کو کہ ان کی پالیسی پہ مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، منور حسن سب نے مہر تصدیق ثبت کر اب آپ اصل جو ہے وہ بھی ناظرین کو بتا دیں، اصل کا بتا دینا۔ یہ جو ہماری تضادات اور نہیں، اصل پالیسی میکرز کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں آرمی کو، بس پھر کہیں آرمی کا نا یہ اس طرح بات۔ دوسری بات، دوسرا فائدہ ہوا زرداری صاحب کو اور ان کی حکومت کو، بہت بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ سیلاب سے، ڈینگی سے، لوڈ شیڈنگ سے، مہنگائی سے، کو ہمارے میڈیا کا رخ بھی کافی دنوں سے اور ان کا بھی اس طرف ہو گیا۔ واپس ہے سارا تیسرا فائدہ ہوا جنرل پرویز مشرف کو۔ ہم تو یہ کہتے تھے کہ شاید یہ سب مل کے کہیں گے کہ ان کو بلائیں کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ نے کس مصیبت میں ہم نے ڈال دیا، اور کل ان کی پالیسی کی توثیق کر دی۔ اس کے بعد نہ تحریک انصاف کے پاس کوئی جواز ہے، نہ جماعت اسلامی کے پاس جواز ہے، اور نہ ان کے پاس کہ وہ ڈرون حملوں کی مخالفت کرے یا نیٹو سپلائی کی مخالفت کرے یا کچھ۔ نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی نہیں ہے۔ وہ قراردادوں میں جو پچھلی، ایک سیکنڈ، یہ وضاحت ایک جملے میں، پچھلی قراردادوں پہ عمل درآمد کرنے کا مطلب یہ جو ڈرون کی بات کر رہے ہیں یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ، دیکھیں آپ کو میں معذرت کے ساتھ جن صاحب آپ ہی جواب دیجیے گا، ہمیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ جو ایک اس کا سیاسی وجہ تھی اے پی سی بلانے کی، ٹھیک ہے ہو گئی اس کا نتیجہ، لیکن جو پالیسی کا ایشو ہے وہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ جنرل مشرف صاحب نے میں آپ سے ایگری نہیں کرتا۔ فرمائیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری جو سوچ ہے اس کے لحاظ سے تمام سیاسی جماعتوں کا یہ خیال ہے اور یہ سوچ ہے اس وقت، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ آپ اپنی پالیسی تبدیل کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اس وقت پالیسی ہے اس سے پاکستان کا سخت نقصان ہوا ہے، پاکستان کی فوج کی جو قربانیاں ہیں اور پاکستان کے سویلینز کی وہ سب ضائع گئی ہیں، پاکستان مسلسل مصیبت میں ہے اور ہمیں اپنے آپ کو امریکہ سے ڈسٹنس کرنا چاہیے۔ اب دوسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ واقعی میں یہ آپ کی سوچ ہے اور آپ بنیادی تبدیل چاہ رہے ہیں تو پھر امریکہ بھی بنیادی تبدیلی کرے گا آپ کے ساتھ، اور اس کے لحاظ سے پھر جو اس کے کانسیکوینسز ہیں اس کے لیے بھی آپ کو پوری طور سے تیار ہونا ہوگا۔ تو کیا پاکستان اس وقت تمام یہ چیزوں کے اوپر حاوی ہے جو ہوں گی ایز اے ریزلٹ آف آل دس؟ یہ ایک بہت بڑا تبدیلی آئی ہے جو میرے خیال میں ہم کہیں مس نہ کر جائیں اس چیز کو۔ ایک میرا تو کم سے کم مجھے تو لگتا یہ ہے، اور آپ لوگ اس کا جواب دیجیے گا، کہ ہمیں تو لگتا یہ ہے کہ ایک جو ایشو بیچ میں آیا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، ایک براڈ ایشو ہے، لیکن یہ جو آپ حقانی نیٹ ورک جو اس کو آپ اگنور تو نہیں کر سکتے۔ ویئر از دیٹ ایشو بین ایڈریسڈ ان دی کانفرنس یسٹرڈے؟ نہیں تو ایڈریس ہو گیا نا، اوور آل کیا ہے نا، دیکھیں انہوں نے کہا کہ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں۔ بس یہ کہا نا، جب بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں اپنی تاریخ پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی بات چیت کا سلسلہ شروع کیا تھا اور آپ نے دیکھا اس میں کافی تکالیف ہوئی، بلکہ انہوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا۔ ابھی بھی ایک طریقے سے بات چیت کا سلسلہ ہو رہا ہے، وہی تو میں کہنے والی تھی، وہ تو ہم کر رہے ہیں بات چیت، تو امریکہ یہ تو نہیں کر رہا آپ بات چیت کریں، نہیں خود بھی کرتا ہوا۔ میرا مطلب کہ اس سے پہلے جو جوائنٹ سیشن کی جو ریزولوشن تھی یا جو اس کی سفارشات تھی، اس کے مقابلے میں وہ کئی گنا زیادہ سٹرانگ بھی تھی، اس میں واضح لائے حمل بھی دیا گیا تھا۔ اچھا مسئلہ کہاں سے آیا؟ رپورٹ میں بھی عمل ہوگا؟ نہیں نسیم، مسئلہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ ابھی جو ہم نے طوفان کھڑا کیا تھا، ایک جنگی فضا بنائی تھی کہ امریکیوں کے الزامات تھے حقانی نیٹ ورک سے متعلق، اور ادھر ہمارے مجاہد لیڈر کہتے تھے کہ جی بس اس کے ساتھ یہ کرو وہ کرو۔ کل کی قرارداد میں
نہ امریکہ کا ذکر ہے، نہ ڈرون کا ذکر ہے، نہ سپلائی کا ذکر ہے. یہ ہمت کا حال دیکھیں. نہ کوئی روڈ میپ ہے. اس کے مقابلے میں تو وہ قرارداد، وہ باڈی بھی زیادہ ریپرزنٹیٹیو ہوتی اس کے مقابلے میں. اس میں بلوچ نیشنلسٹ نہیں تھے، پارلیمنٹ ایک اسٹیبلش وہ ہے، اور اس کی سفارشات بھی بہت سٹرانگ تھی. اور اس میں یہ تو ویگ ہے، اس کی جنرل صاحب وہ انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، میں یہ انٹرپریٹیشن کر سکتا ہوں. دیکھیں نا لفظوں کی کلیئرٹی. لفظوں کو نہیں، پریکٹیکل بات. آپ لوگ امریکہ سے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پہلے آپ امن نہیں چاہتے تھے، پہلے آپ امن نہیں چاہتے تھے، پہلے آپ نیگوسیشن جس نے اتنا شور مچایا. یہ جو پالیسی سن تو لیں. آئی ایم ناٹ ون آف دوز جو کہتے ہیں لڑائی جھگڑا ہے، لیکن انتہائی لیڈرشپ بیٹھی ہے اور آپ نے یہ نہیں کہہ سکے کہ جو امریکہ نے کہا وہ ناجائز ہے. دیکھیں دو باتیں انہوں نے جو کہی نا، میں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ مشرف کی پالیسی ریویو اور ری وزٹ ہوگی ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پالیسی کیا ہے، یہ امریکہ کے لیے ری وزٹ ہوگی نا. امریکہ آپ مطلب نام ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ٹوٹل پالیسی ہے. مشرف کی پالیسی کیا تھی؟ میں آپ کو مشرف جو بھی تھی وہ ریویو میں بتاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا اس کو فائدہ ہوا ہے. ایک فکر میں مشرف کی پالیسی یہ تھی کہ امریکہ کے ساتھ ہمت کر کے ان سے یہ تو نہ منواؤ کہ وہ اپنی منافقت ختم کرے، اس کے جواب میں تم اپنی بھی منافقت کرو. یہی پالیسی تو وہ ہم تو کر رہے ہیں نا. دیکھو اب اس کو کہتے ہیں وہ پالیسی کا طریقہ ہے کہ بھئی آپ یہ بھی کریں یہ بھی کریں. کل کے اعلامیہ میں وہ کنٹینیویشن ہے نا. اس پوائنٹ پر ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی سلیم، مجھے تو لگتا ہے کہ اے پی سی کا از نائدر، اس کی پولیٹیکل ہی وقت اس بات سے میں متفق نہیں ہوں. سلیم صاحب صاحب کے کالم میں بچپن سے پڑھتا ہوں، اسکول کالج کے زمانے سے ان کا جرگہ بھی پابند. ان کا قصیدہ نہ پڑھے آپ پالیسی پہ ایشو کریں. اس بات پہ میں متفق نہیں ہوں کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ زرداری صاحب کو ہے، وہ پوری قوم کو ہے. پوری قوم اس کی وجہ سے متحد ہوا. اور حکومت نے، جو جمہوری حکومت ہے، انہوں نے بہت پہلے سے شروع کیا ہے کہ ہم اب یہ امریکہ کے ساتھ ایک پالیسی. میں نہیں مانتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی پالیسی بھی تھا. ہم نے تو جس سے بھی پوچھا ہے، ابھی موجودہ حکومت نے بہت پہلے سے شروع کیا ہے. اور 6 مہینے کے بعد جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہو گیا اور جب یہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہو گیا، اس میں تو بہت فرق آیا ہے. ان کا جو نیٹ ورک تھا، ان کے لوگ پکڑے گئے اور ان کو ایک لائن ڈرا کیا کہ آپ اس حد تک جا سکتے ہیں. اب اس پالیسی بنانے میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں حکومت کو بہت فائدہ ہوگا کہ کوئی پالیسی بن جائے. پالیسی دیکھیں نا، ان کو یہ تو نہیں ضرورت تھی کہ یہ سب آئیں اور پھر اس کے بعد آپ پالیسی میں صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کے بعد مئی 2 کے بعد آپ اس کو ریویو کر رہے ہیں، اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں آرمی کے لوگ بھی ریویو کر رہے ہیں، پتہ نہیں سیویلین شاید کہیں ریویو کر رہے ہوں. ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہ اتنی بڑی قرارداد لیا، چلیے 13 پوائنٹس کی قرارداد ہے، تو جو ایک امریکہ کے ساتھ اتنے نہ تو کوئی کہہ رہے جیسے آپ نعرہ لگاتے ہیں جی آنکھ میں آنکھ ڈالیں، یہ کیا کرتے ہیں مثلا، کیا کرتے ہیں آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ شور کیوں ہوتا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈومیسٹک ڈومیسٹکلی ضروری تھا، لیکن آپ اس سوال کا جواب دیں کہ امریکہ کو پھر آپ یہ کہیں، اگر جیسے جنرل صاحب اس میں ایک بات یہ بھی ہے سر اسٹریٹجک، آپ کہیں جی نو ایڈ، اس میں یہ بھی ہے کہ نو ایڈ. پتا لیں جی، یہ تو وہ تو شہباز شریف صاحب نے کہا بھی ہم ایڈ امریکہ کہنے کو چھوڑے، یہ قرارداد میں بھی کہہ رہی ہوں کہنے کو چھوڑے، قرارداد کی بات ہے نا. اب پورے یعنی کہ اے پی سی کی یہ قرارداد مذاق تو نہیں ہے، نہ عمل کریں ایک علیحدہ بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قرارداد کی پرٹیکولرلی جب بات کر رہے ہیں تو ان کا ریٹ نو ایڈ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جو ایک منٹ نسیم، میری جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کا یہ خیال تھا کہ اب میں حکومت کی سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کر سکتا، دوسروں کا یہ مجھے امپریشن ملا کہ وہ یہ سب چاہتی ہیں کہ ایک بنیادی تبدیلی آئے ہماری فورن اور ڈیفنس پالیسی میں اور ڈومیسٹک پالیسی میں، اور اس کی وہ ترجمانی کر رہی تھیں اس ریزولوشن میں. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنا آپ کو اتنا زیادہ انحصار امریکہ پر اور مغربی دنیا پر کر لیا ہے، اس سے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے، اور اسی کی وجہ سے یہ ہمارے پرابلمز ہیں. یہ تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا
یہ تو ضرور کہا کہ ہم یہ بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے کہ دہشت گرد وغیرہ ہماری زمین پر رہیں اور وغیرہ، لیکن یہ نہیں کہا کہ کس طریقے سے اس پرابلم کو ہم سالو کریں گے۔ دوسرا یہ نہیں کہا کہ جب ہم اپنی پالیسی تبدیل کریں گے تو پھر امریکہ اور دوسرے ممالک بھی اپنی پالیسی پاکستان کے بارے میں تبدیل کریں گے، جس کے بھی کچھ نتائج نکلیں گے۔ یہ انہوں نے کہا اس میں کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں لے کے جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے نا، وہ تو بڑا اچھا ہے کہ بھائی ہم یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہے ہیں کہ کل جنرل شجاع پاشا صاحب نے کہا دیکھیے حقانی نیٹ ورک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بالکل نہ ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں نہ کچھ، تو لیٹ می آسک آل فور آف یو کہ کیا یہ ایک ویلڈ اور ایک ریزنیبل رسپانس ہے امریکہ کو، اور آیا یہ تمام جو پارٹیز تھیں ان کا رسپانس یہی ہے جو جنرل شجاع پاشا صاحب نے کہا ہے کہ جی نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں اور حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے جو بات آپ کریں بالکل بے بنیاد ہے؟ از دس واٹ دا پالیسی کنسنسس واز؟ جی بھائی میرے خیال میں تو یہ سوال ہی بے بنیاد ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کچھ کہتے رہیں وہ کچھ کہتے رہیں، جو حقیقت ہے وہ تو زمین یہ پالیسی رسپانس تھا آپ کا کل، جو حقیقت، یہ پالیسی رسپانس جو حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی افغانستان کی طرف سے باجوڑ میں حملہ ہوا ہے ہمارے فورسز پہ۔ جو حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ حملے کر رہے ہیں بارڈر پہ وہ افغانستان میں رہ رہے ہیں اور ان کو ایک مہاجرین کا سٹیٹس ان لوگوں نے دیا ہے۔ اب اس طرح کا کہنا کہ کوئی افغانستان جا کے کابل میں حملہ کرتے ہیں جو بیچ میں کتنی صوبے پڑتے ہیں، اور اصل میں سلیم صاحب کی اس بات کے ساتھ متفق ہوں کہ امریکہ کا مقصد حقانی نیٹ ورک کوئی نہیں ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ سے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے الزامات آپ یہ بتائیں کہ آپ کی طرف سے کل اگر یہ سٹیٹمنٹ آتا کہ جی حقانی گروپ جو بھی یہاں موجود ہے ادھر افغانستان میں بھی پرابلمز ہے، وہاں سے ہم پر اٹیک ہو رہا ہے، یہ ایسی سچویشن ہے کہ ہاں گروپ موجود ہے، کسی حد تک ہم اس کو پورا سپورٹ نہیں کرتے، لیکن یہ آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے پر کیا وہاں سے خطرات ہمیں درپیش ہیں، تو بیٹھ کے بات کریں۔ سلیم اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی تو would it have made sense؟ نسیم دیکھیے اصل مسئلہ کیا تھا، پہلا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری افغانستان، ہندوستان اور خود امریکہ سے متعلق جو پالیسی ہے وہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے، اس میں کنفیوژن ہے، اس کے نتیجے میں آپ کا پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، سوشلی، کلچرلی، اکنامکلی، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی ان پالیسیوں کا نہ تو اینالائز کیا گیا نہ تو اس کی تبدیلی کے لیے کوئی لائن دیا گیا۔ دوسرا جو سب سے اس وقت جو وقتی طور پہ مسئلہ آ گیا تھا، تو وقتی طور پہ مسئلہ یہ ہے دنیا کو آل پارٹیز کانفرنس اور ان چیزوں سے نہیں ہوتی، جو آپ کے فارن آفس کا موقف ہوتا ہے وہ اس پوری قوم کا موقف سمجھا جاتا ہے۔ ابھی تک ہمارا جو دنیا کے سامنے جو سٹینڈ تھا وہ امریکہ، برطانیہ، وہ لوگ مان نہیں رہے تھے، اور پہلے وہ خلوتوں میں کہتے تھے، اب انہوں نے جلوتوں میں آ کے وہ کہہ دیا۔ اب اس پہ دو چیزیں ہو سکتی تھی، یا تو یہ کہ کل اس اے پی سی میں ہماری لیڈرشپ جو لوگ ہینڈل کرنے والے ہیں معاملے کو، ان کے موقف کے سننے کے بعد یا تو دنیا کے موقف کو درست کہہ لیتی، یا پھر یہ کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے موقف کو درست کہہ لیتی۔ نہیں، بیچ راستہ بھی تھا نا کہ بھئی آپ کے بھی ایشوز ہیں، ہمارے بھی ایشوز ہیں، اس پر بیٹھ کے بات۔ اچھا، کل یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اور ہماری حکومت کے اسٹیٹڈ موقف کو انڈورس کر لیا ہے دنیا کے سامنے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اب دو چیزیں ہو سکتی تھی۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ میری حکومت، یہ چٹان صاحب حکومتی پارٹی سے ہے، لیکن ابھی جو کچھ یہ فرما رہے ہیں یہ امریکہ کے خلاف بھی نفرت پھیلا رہے ہیں اور یہ افغان حکومت کے خلاف بھی نفرت پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کے ساتھ مانتے ہیں، اگر وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ انٹی پاکستان ہیں، تو پھر ان کے ساتھ اتحاد ختم کر لو، ان کے ساتھ سپلائی اور یہ تعاون ختم کر لو، اور یا ان کو اپنے ساتھ دوست بنانے پہ مجبور کر لو کہ وہ آپ کے ساتھ یہ دو نمبریاں نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی دو نمبری کے جواب میں ہم دو نمبری کریں۔ اس حوالے سے اس کانفرنس نے کوئی ڈائریکشن نہ دیا ہے، نہ اس کو ڈسکس کیا ہے، نہ امریکہ کا ذکر ہے، نہ دیکھیے جنرل بات کیا آپ نے کہا پالیسی ریویو ہو رہی ہے، آپ اسے ویژن ہی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ تو جی ایک منٹ دیکھو نسیم، بات یہ ہے کہ اگر آپ پہ یہ توقع تھی کہ ایک میٹنگ میں ہر چیز جو سیفی صاحب فرما رہے ہیں وہ ہو جائے، تو
تو میرے خیال میں ہماری توقعات بہت بڑھی ہوئی ہیں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. اگر واقعی میں تمام سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے تو پھر یہ مطلب یہ کمیٹی بھی انہوں نے کمیٹی بھی ایک پروگرام کا آپ لوگ کا بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, ہم اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. ظاہر ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویوز ہیں. یہ ہمارے جو میجورٹی پینلسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے, خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے APC, اور کہہ رہے ہیں کہ پالیسی کا ریویو شروع ہو گیا ہے. کچھ ہم میں سے لوگ ہیں, سلیم صافی صاحب کا یہ خیال ہے, ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ کل شاید کچھ زیادہ کہنا چاہیے تھا سیاستدانوں کو. حقانی نیٹ ورک کی اسپیسیفک بات نہ کرتے, لیکن یہ تو کہہ سکتے تھے کہ افغانستان اور پاکستان کو مل کر کے بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. امریکہ کی بات کرتے, حد تو یہ کہ امریکہ کا نام بھی نہیں لیا. ہم اس پلیٹ فارم سے کبھی نہیں یہ پریچ کرتے کہ جھگڑا ہو یا کچھ ہو, لیکن یہ حد تھی جس کو کہتا ہے آسٹرچ لائک اپروچ, کے نام بھی نہیں لیا انہوں نے امریکہ کا. بٹ بہرحال ان کا خیال ہے اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. بہت شکریہ, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.